کوئی الہ ہے ہی نہیں سوائے اللہ کے. تفلحو, تم کامیاب ہو جاؤ گے. اگر تم چاہتے ہو کامیابی تو مومن بن جاؤ. قد افلح المؤمنون, فلاح پا کے کون لوگ؟ جو بلیورز ہیں, جو اللہ پہ ایمان لے کے آئے. سو توحید, اللہ کی توحید کا اقرار, صرف ایک, اس سے ہونا اور کسی اور سے نہ ہونے کا یقین. اور آپ دیکھیں اللہ اکبر, وہ ٹائم تھا جس میں مکہ میں یعنی کعبہ میں 360 آئیڈلز بت پڑے ہوئے تھے, اور یہ کہنا کہ none of these are real. اور اس معاشرے کو, those who can get easily offended, they were sensitive and they had swords by their side, ان کو کہنا کہ یہ کسی کام کے نہیں ہے, جو کہ اتنا ڈیووشن رکھنے والے ہیں ان خداؤں کے لیے. خالد بن ولید کہتے ہیں کہ مجھے یاد ہے کہ میرے باپ نے ایک پتھر کے بت کے لیے 100 کیمل کو ذبح کر دیا تھا. People with such devotion, it takes a lot of courage to talk such statements. اور جب اللہ کے نبی نے پروکلیم کیا تو کیا ہوا؟ ڈیفینیٹلی جو ریاکشن تھا, ہراسمنٹ سٹارٹڈ, ٹارچر سٹارٹڈ, بائیکاٹ سٹارٹڈ, کلنگ سٹارٹڈ, مرڈر سٹارٹڈ, بچوں کو ماؤں سے جدا کیا گیا, لوگوں کو کھانا سے ڈپرائیو کر دیا گیا. بٹ جب ان کے دلوں میں بات اتر کے رہ گئی تو پھر چینج کا پروسیس شروع ہو چکا تھا. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء, کہ اللہ تعالیٰ شرک کو بھی معاف نہیں کریں گے, اس کے علاوہ جو چاہیں گے معاف کرنا چاہیں گے کر دیں گے, شرک کبھی معاف نہیں ہوگا. انہ من یشرک باللہ, جو اللہ سے شرک کرتا ہے تو اس پہ جنت حرام کر دی گئی. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ, بیٹے شرک نہ کرنا. لقمان نے کیا کہا تھا؟ بیٹے شرک کبھی نہ کرنا, یہ سب سے بڑا گناہ شرک ہے. اللہ کی نے کہا الا انبئکم بأکبر الکبائر, کہ میں تمہیں سب سے بڑے گناہ کے بارے میں نہ بتاؤں؟ the greatest of great sins الاشراک باللہ, اللہ کے ساتھ شرک کرنا. اللہ کے نبی نے لوگوں کو سب سے پہلے توحید کی دعوت دی اور روکا شرک سے. اور جب انہوں نے فیک گاڈز کو اور یہ سارا سپرسٹیشنز کو اور ہوکس پوکس کو چھوڑ دیا and believed in the only one and the one and only one who was in the heavens, تو اس چیز نے بہت چیزیں لے کے ان کی لائف میں. اور وہ کیا چیز تھی؟ نمبر 1 ہے that belief کہ جو وہ سالوں سال سے ایک پتھر کے بت کو پکار رہے تھے اور مختلف بتوں کو اور پتھروں کو خدا بنایا ہوا تھا, جب وہ ان کو چھوڑا اور ایک وحدہ لا شریک پہ, فاطر السماوات والارض پہ ایمان لے کے آئے, تو کیا ہوا کہ اس میسج نے, اس اسلام نے, it gave access to a normal person to the Lord of the heavens and the earth. ان کا ایک پرسنل کنیکشن ڈیولپ ہو گیا آسمان اور زمین کے مالک الملک سے. اللہ اکبر. عمر بن خطاب کیا کہتے ہیں؟ عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ جب ہم نے پرشین امپائر پہ اٹیک کیا اور ان کے ایک جنرل کو پکڑ کے لایا گیا اور وہ زنجیروں میں بندھا ہوا تھا مکہ میں, مدینہ میں, تو عمر بن خطاب نے کہا کہ what happened, یعنی he asked him, you guys were at the zenith and the pinnacle of your power and might. اور یہ یاد رکھیں پرشینز وہ لوگ تھے جن کے جو تھرونز ہوتے تھے نا, ہیوج مائٹی تھرونز, اور ان کے سر کے اوپر 92 kgs of gold ہوتا تھا. And you would definitely ask this question کہ 92 kgs of gold سر پہ اٹھایا کس طرح ہوگا؟ کس طرح کا آپ کو نیک ہینڈل چاہیے ہوگا جو اتنا گولڈ اٹھائے؟ نہیں, وہ چھت سے لٹکا ہوتا تھا and it was hovering around their heads. وہ چھت سے لٹکا ہوتا اور سر کے ان کے اوپر ہوتا, اور وہ آ کے جب بیٹھتے تھے تو it was 92 kgs of gold, اور اس کا ایک بڑا سا کراؤن ہوتا تھا کہ جو بھی شخص داخل ہو اور سامنے ایمپرر کو یا جنرل کو دیکھے تو خود سجدے میں گر جائے, اور کہا کہ اس سے بڑا بادشاہ کون ہوگا. So I asked them کہ what happened, تم تو وہ لوگ تھے جو کہ تختوں میں بیٹھتے تھے اور تمہارے انگلیوں پہ لوگوں کا قتل ہوتا تھا, تمہارے انگلیوں پہ کوئی آزاد ہوتا تھا, تم تو پوری دنیا کو اپنی انگلیوں سے رول کرتے تھے, what happened. تو اس نے جواب دیا, اس نے کہا کہ when the fight was between us and you it was easy, but how can one fight with the one who is above the heavens. اللہ اکبر. کہا کہ جب جنگ تمہارے بیچ میں بڑا آسان تھا, لیکن جب مالک الملک جس کے ساتھ اس سے کون لڑ سکتا ہے, جب خدا جس کے ساتھ اس سے کون لڑ سکتا ہے. سو ان لوگوں کا, ان عربز کا, ان صحابہ کرام کا رضی اللہ تعالیٰ اجمعین, ان کا جو ایمان اللہ تعالیٰ سے کنیکشن بلڈ اپ ہوا تھا نا, it was overwhelming. They held on to Allah سبحانہ و تعالیٰ, انہوں نے ہر چیز کو چھوڑ دیا پھر اور صرف ایک رسی کو پکڑا, صبغۃ اللہ,
ومن احسن من اللہ صبغا، وہ اللہ کے رنگ میں ڈھل گئے، اور پھر اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہے؟ اور بدر کو آپ دیکھیں، look at the first battle، اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، بألف من الملائکۃ مردفین، کہ جب ہم نے تمہاری مدد کی، تمہاری دعا قبول کی، اور تمہیں 1000 ملائکہ بھیجے تمہاری مدد کے لیے۔ اور یہ صرف اللہ کے نبی کے، یہ قرآن کے ورڈز نہیں ہے کہ جو ایک نان مسلم یا ایک مسلمان کے یاد ہو سکتا ہے بائسنس ہو، اس میں ہو سکتا ہے کہ صحابہ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے بتایا گیا ہو، نہیں، there were 2 non-Muslim young men sitting on the rock, on the mountain, on near the battle of Badr, just to کہ جو لوگ مریں گے یا جو جہاد یعنی لڑائی کے بعد جو تلواریں، جو سونا، جو شیلڈ ہمیں ملیں گے، ہم اس کو جا کے بیچیں گے اور پیسے کمائیں گے۔ سو لوگ اسپیکٹیٹرز بیٹھے ہوتے تھے، ان میں سے ایک بچے کی ڈیتھ ہو گئی، ایک لڑکا یعنی واز اے ینگ مین، اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ تو جب لوگوں نے بعد میں پوچھا کہ اس کی ڈیتھ کیوں ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ اس کا دل پھٹ گیا۔ انہوں نے کیوں پھٹا؟ اس نے کہا خوف سے۔ اس نے کہا خوف کیسا؟ تم تو اوپر پہاڑ پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ کہتے ہیں ہم نے وہ دیکھا جو کسی نے نہیں دیکھا، ہم نے آسمانوں سے گھوڑے اترتے ہوئے دیکھے، اور ان کے جو پاؤں تھے آپس پہ ٹکراتے تھے تو جو شعلے نکلتے تھے، ہم نے وہ دیکھے، اس کی وجہ سے یہ خوف سے لڑکا مر گیا۔ فرشتے اترے، اور بہت سی روایت میں آتا ہے کہ جب کوئی صحابی کسی کے پیچھے بھاگ رہے تھے اور ابھی پہنچے نہیں، لیکن وہ پہلے ہی کٹ کے گر پڑتا تھا۔ ایک صحابی نے کہا کہ او سو اینڈ سو کم ہیئر، فلاں بن فلاں تم ادھر آؤ۔ کہتے نہیں آئی ایم ناٹ ہم، میں وہ نہیں ہوں جو تم سمجھ رہے ہو۔ They were angels. Why? Because connection to the one above the heavens. If Allah subhanahu wa ta'ala is with you, then no one can overpower you, no one can overtake you. So the first lesson is keep Allah subhanahu wa ta'ala on your side and success is yours. This is what happened. ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اللہ سبحانہ wa ta'ala کو دھوکہ دے دیا۔ ہم نے کسی لڑکی کے لیے، ڈرگز کے لیے، اپنی ہوس کے لیے، کچھ چھوٹے موٹی خواہشات کے لیے اللہ تعالیٰ کو ہی بیٹرے کر دیا، اللہ کو ہی دھوکہ، اللہ کے بنے ہی نہیں ہم لوگ۔ اور پھر دنیا کی تھپڑوں نے ہمیں کبھی وہاں گرایا اور کبھی وہاں گرایا۔ ہم نے اللہ کو چھوڑ کے مختلف چیزوں میں سکون چاہا، ہر سکون کو ہمارے دلوں سے چھین لیا گیا۔ ہم نے اسلام کو چھوڑ کے انفراسٹرکچر میں اور گوروں کے پیچھے چلنے میں اور ماڈریٹ مسلمز بننے میں عزت طلب کی، ہم ذلیل ہو کے رہ گئے۔ ہم نے جب اللہ کو چھوڑا تو کہیں گے نہ رہے۔ اور بات یاد رکھیں، جس مسلمان کے دل میں when there is no fear of Allah subhanahu wa ta'ala in the heart, Allah fills it with the fear of everything else. Remember this. We didn't fear Allah subhanahu wa ta'ala, so Allah has put the fear of everything in our hearts. اور آپ دیکھیں، ہیلتھ انشورنس ہم لیتے ہیں، کہیں صحت خراب نہ ہو جائے اور پھر ایسا ٹائم نہ آ جائے کہ بالکل کوئی پوچھنے والا نہ ہو۔ کار انشورنس لیتے ہیں کہ گاڑی خراب ہو کے ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے اور پھر انشورنس ہونی چاہیے۔ لائف انشورنس لیتے ہیں، ہوم انشورنس لیتے ہیں، ہر طرح کی انشورنس ہم اس کے پیچھے پڑ گئے۔ ہر چیز کا خوف اور دل ہائے کہیں یہ نہ ہو جائے، کہیں وہ نہ ہو جائے، اور میں کہاں کا رہوں گا، کیونکہ ہم نے اللہ کے خوف کو بھلا دیا۔ اس لیے ہر چیز کا خوف، انزائٹی، ڈپریشن، پینک اٹیکس، ڈس آرڈرز ہمارے دلوں میں آ گیا، اور امت ان مسائل سے سفر کر رہی ہے۔